نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قدرت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لأحد ففعل ثم قال لی یا بنی وذالک من سنتی ومن احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پاک تلاوت کی گئی ہے، جس حدیث کے راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جنہوں نے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت انس کو ان کی والدہ محترمہ لے آئیں اور آ کر عرض کی، محبوب ھذا خویدمک کا، یہ آپ کا چھوٹا سا خادم ہے۔ اور پھر حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، 10 سال تک خدمت کی، اور پھر ان کی والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کے لیے دعا فرما دیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کے لیے 3 دعائیں کی۔ پہلی دعا اللہم اطل عمرہ، کہ اے اللہ اس کی عمر کو لمبا کر دیجیے۔ تو حضرت انس خود فرماتے ہیں کہ تقریباً 100 سال تک حضرت انس زندہ رہے، 100 سال عمر پائی۔ اور دوسری دعا کی وَأَكْثِرْ مَالَهُ، کہ اس کے مال کو زیادہ کر دیجیے۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میرے مال میں اتنی برکت دی کہ دوسرے لوگوں کے باغات وہ سال میں 1 مرتبہ پھلتے تھے اور میرا باغ سال میں 2 مرتبہ پھلا کرتا تھا۔ اور تیسری دعا دی وَأَكْثِرْ وَلَدَهُ، اور ان کی اولاد کو زیادہ کیجیے۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو اتنی اولاد دی کہ پورا مطاف جو تھا ان کی اولاد سے بھر جاتا تھا۔ اگرچہ اس وقت مطاف چھوٹا تھا لیکن اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا۔ تو بہرحال یہ خود فرماتے ہیں کہ جب حجاج بن یوسف گورنر بن کے یہاں مدینہ میں آیا تو اس وقت ان کی یہ فرماتے ہیں کہ میری بیٹی امینہ نے مجھے بتایا کہ اس وقت تک حضرت انس 98 اپنے بچوں کو جو وفات پا چکے تھے دفن کر چکے تھے، اور حضرت انس فرماتے ہیں جو زندہ تھے وہ اس سے کہیں زیادہ تھے۔ تو ایسے جلیل القدر صحابی ہیں جنہوں نے یہ حدیث پاک نقل کی، روایت کی۔ وہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے انس، اگر تو یہ طاقت رکھتا ہے کہ تو صبح کرے اور شام کرے اور تیرے دل میں کسی مومن مسلمان کے بارے میں کوئی دھوکہ نہ ہو، کوئی غلط بات نہ ہو، تو یہ تو کر لے۔
یعنی کسی مسلمان کا دل میں کینہ اور بغض لے کے بیٹھنا، اس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تو طاقت رکھتا ہے کہ تو صبح اس حال میں کرے یا شام اس حال میں کرے کہ تیرے دل میں کسی مومن مسلمان کے بارے میں کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی عداوت نہ ہو، ففعل، اس کو تو کر لے۔ اور پھر فرمایا اے بیٹے وَذَلِكَ مِن سنتی، اور یہ میرے طریقے میں سے ہے، میری سنت میں سے۔ اور پھر فرمایا وَمَنْ أَحْيَا سنتی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا، فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرا ساتھی ہو۔ تو اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن مسلمان کے بارے میں اپنے دل کو صاف رکھنے کا حکم فرمایا کہ کسی مومن مسلمان کے بارے میں، کسی مسلمان کے دل میں کوئی بغض، کوئی کینہ، کوئی حسد نہ ہو، اس بات سے منع فرمایا۔ فرمایا یہ میری سنت میں سے ہے۔ اور اسی کی تائید، اسی پہ ایک واقعہ وہ بھی حدیث پاک میں ہے جس کو امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرماتے، صحابہ بھی بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، ابھی فلاں دروازے سے ایک بندہ مسجد میں داخل ہو رہا ہے اور اس کا وضو کا پانی اس کے اعضاء سے ٹپک رہا ہے، جس نے جنتی دیکھنا اس کو دیکھ لو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھنا شروع کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی آئے جو بظاہر چھوٹے درجے کے صحابی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جنتی ہونے کی بشارت دی کہ یہ جنتی ہیں۔ پھر دوسرے دن بھی یہی فرمایا کہ اس دروازے سے ایک بندہ آ رہا ہے جس نے تازہ وضو کیا ہوا ہے اور وضو کا پانی اس کے اعضاء سے ٹپک رہا ہے، جس نے جنتی دیکھنا اس کو دیکھ لو۔ تو پھر صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا، تو وہی صحابہ پھر مسجد میں داخل ہوئے، وہی صحابی۔ پھر تیسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی خوشخبری دی کہ مسجد کے اس دروازے سے ابھی ایک بندہ داخل ہونے والا ہے جس نے تازہ وضو کیا ہوا ہے اور وضو کا پانی اس کے اعضاء سے ٹپک رہا ہے، جس نے جنتی دیکھنا اس کو دیکھ لو۔ تو صحابہ نے پھر دیکھا تو وہی صحابی ہیں۔ اب ایک نوجوان صحابی اس میں تھے جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے شوق ہوا کہ میں ان صاحب کے ساتھ رہوں اور دیکھوں کہ یہ کون سا نیک عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے آقا نے دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دے دی۔ تو میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ تو ان صحابی نے کہا ٹھیک ہے جی رہ جائیں۔ اب میں رات کو ان کے پاس ٹھہرا تو میں نے کیا دیکھا، جیسے میں نماز پڑھی، وہ بھی عشاء کی نماز پڑھنے گئے، میں ساتھ گیا، پھر واپسی آ کے انہوں نے بھی کچھ قرآن مجید کی تلاوت کی اور سنت کے مطابق سو گئے، میں بھی سو گیا۔ اگلے دن بھی پھر میں ان کے پاس رہا تاکہ رات کے اعمال دیکھوں، تو انہوں نے پھر وہی عمل کیا۔ تیسرے دن بھی یہی عمل کیا۔ تو میں نے تیسرے دن پوچھا، میں نے کہا چاچا جان، آپ کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہے، اور آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے آقا نے دنیا میں جنت کی خوشخبری دی؟ انہوں نے کہا جی اور تو کوئی میرا نیک عمل نہیں، بس دو عمل میں کرتا ہوں، کہ ایک تو یہ کہ جب میں سونے لگتا ہوں تو اس وقت میں اپنے دل کو تمام مسلمانوں کے بارے میں صاف کر کے سوتا ہوں۔ ایک تو یہ میرا عمل ہے کہ جب بھی میں سونے لگتا ہوں تو میرے دل میں کسی مومن مسلمان کے بارے میں کوئی کینہ، بغض، حسد نہیں ہوتا۔ میں ایمان والوں کے بارے میں اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں۔ اور دوسری چیز فرمایا کہ جو مسلمان کو کوئی چیز حاصل ہو تو اس پہ میں کلک اور افسوس نہیں کرتا کہ اس کو کیوں، حسد نہیں کرتا کہ اس کو کیوں ملی، مجھے کیوں نہیں ملی۔
تو یہ دو باتیں ہیں. انہوں نے کہا یہی تو دو باتیں ہیں جس کی وجہ سے آقا نے جنت کی خوشخبری دی. تو دیکھیے یہ صحابی رسول بھی اپنے دل کو صاف رکھتے تھے، اور ہم مومن مسلمان بھی کوشش کریں کہ سوتے وقت تمام اپنے مسلمان بھائیوں کو معاف کر کے سوئیں، اور اپنے دل کو تمام مسلمانوں کے لیے صاف کر کے سوئیں. اور حدیث پاک میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کا حکم فرمایا کہ اپنے دل کو صاف رکھیے. اللہ رب العزت مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی. وآخر دعوانا